السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل علی آتش ناولز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم پہلی محبت کی 73 ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں ویڈیو کی اور یہ پارٹ 1 ہے۔ ویڈیو کی شروعات سے پہلے آپ سب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شاہ آج معمول سے پہلے اٹھ گیا تھا۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلا تو اس کے جسم پہ بادام رنگ کاٹن کا سوٹ تھا۔ وہ جلدی میں لگتا تھا۔ اس نے اپنے بال سنوارے اور کلائی میں اپنی گولڈن گھڑی پہن کر وہ احتیاط سے پلٹا اور ایک مسکراتی نگاہ لاج پر ڈال کر وہ دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس نے بہت دھیرے سے دروازے کو کھولا تھا۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ کسی بھی طرح کی آواز کیے بغیر وہ کمرے سے نکل جائے اور لاج پرسکون نیند لے لے، لیکن وہ ابھی دروازہ کھول کر باہر نکلتا ہی کہ اس نے لاج کی بوجھل آواز کو سنا۔ کہاں جا رہے ہیں شاہ؟ وہ ہتھیلیوں کو بیڈ پہ جما کر نیم دراز ہو کر بیڈ کراؤن سے کمر ٹکا کر بیٹھ گئی تھی۔ شاہ دھیرے سے پلٹا اور اس کو مسکرا کر دیکھنے لگا۔ میں نے اتنی کوشش کی تھی کہ میں تمہیں نہ جگاؤں، لیکن پھر بھی تم میری آہٹ پہ اٹھ گئی۔ وہ لاج کے قریب آ گیا تھا۔ لاج ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اس نے اپنے بکھرے بال سمیٹ کر انہیں جوڑے میں مقید کیا اور پھر سے اپنا سوال دہرایا تو شاہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ آج شیریں کی منگنی ہے نا، تو میں انتظامات کے لیے باہر جا رہا ہوں۔ آج بہت سارے کام ہیں۔ تمہارے شاہ کو بس دعا کرنا سب اچھے سے ہو جائے۔ لاج نے سر ہلایا۔ کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہو نا، آپ نے مجھے فوراً بتانا ہے۔ لاج نے پیشکش کی تو وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ اس نے لاج کے گال کو نرمی سے تھپکا۔ ہاں، میں ضرور تمہیں بتاؤں گا۔ اب تم اگر سونا چاہتی ہو تو سو جاؤ، ورنہ اٹھو اور تیار ہو کر نیچے چلی آؤ۔ کوئی دیر میں مہمان آنے شروع ہو جائیں گے۔ آج شیریں کے دادا کے گھر سے بھی لوگ آئیں گے، تم نے ان کا خیال رکھنا ہے۔ لاج کے ہونٹ او کی صورت ڈھل گئے۔ ٹھیک ہے، میں اٹھ کر تیار ہو جاتی ہوں، آپ بے فکر رہیں، میں ان کا پورا خیال رکھوں گی۔ شاہ نے لاج کا گال نرمی سے کھینچا۔ میری سمجھدار بیوی، اچھا میں چلتا ہوں، تم تیار ہو جاؤ۔ وہ اٹھ کر جانے لگا کہ لاج نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ ناشتہ نہیں کریں گے؟ شاہ نے پرسوچ انداز میں اسے دیکھا، پھر سر نہ میں ہلا دیا۔ ابھی تو میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، سوچ رہا ہوں کچھ دیر بعد کر لوں گا۔ وہ کہہ کر باہر چلا گیا تھا۔ جانے سے پہلے وہ لاج کو یہ کہنا نہیں بھولا تھا کہ وہ اچھے سے ناشتہ کرے۔ اس کے جانے کے بعد لاج بیڈ سے اٹھی، چادر درست کی، کمبل لپیٹ کر وہ واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کچھ دیر میں ہی وہ تیار ہو چکی تھی۔ وہ ہلکے پیلے رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھی، ساتھ اس نے سرخ شفون کا دوپٹہ لے رکھا تھا۔ اسے سینے پر پھیلا کر اس نے اپنے بال سنوارے اور آنکھوں میں سرما ڈال کر وہ خود پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ نیچے اس کی امید سے زیادہ گہما گہمی تھی۔ سبھی لوگ اٹھے ہوئے تھے۔ وہ لاؤنج میں پہنچی تو اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ سیڑھیوں سے سائم اتر رہا تھا۔ اس کے جسم پہ ٹراؤزر شرٹ تھی اور وہ سوئی سی کیفیت سے سیڑھیاں اترتا۔ جب لاؤنج میں آیا تو لاج دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ بہن کی شادی ہے اور تمہاری نیندیں ہی پوری نہیں ہو رہی۔ کوئی کام نہیں کرنا؟ میرے شاہ کو دیکھا ہے، صبح اٹھتے ہی باہر چلے گئے، انہیں اتنے کام ہیں اور ایک تم ہو، اب سو کر اٹھے ہو۔ سائم، جس کی آنکھوں میں ابھی بھی نیند کا خمار تھا، لاج کی بات پہ اس کی بھویں سکڑی۔ اس نے لاج کو غور سے دیکھا۔ میرے نیچے آنے سے صرف 2 منٹ پہلے شاہ باہر گئے ہیں۔ میں نے ریلنگ سے دیکھ لیا تھا انہیں باہر جاتے ہوئے۔ تم نے یہ جو اپنا لیکچر اپنے پاس رکھو، میں جانتا ہوں میں نے کیا کرنا ہے۔ وہ اس کے کاندھے پہ انگلی ٹکا کر اسے پیچھے کی طرف دھکیلتا آگے بڑھ گیا تھا۔ لاج کو اس کا یہ انداز بہت برا لگا۔ وہ تیزی سے اس کے سامنے آئی۔ یہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر گھر میں تقریب نہ ہوتی تو میں تم جیسے کا منہ بھی نہ لگاتی۔ اب بس مجھے شیریں کی پرواہ ہے کہ ان کا یہ خوبصورت دن کسی کے سست پنے کی وجہ سے خراب نہ ہو جائے۔ سائم نے اس کی بات پہ ناک سے مکھی اڑائی۔ لاج، میرا صبح صبح لڑائی کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے۔ میں بھی صرف ناشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد میں تمہارے لیکچر
آرام سے سنوں گا، ابھی تم بس تیاری کرو انہیں مجھے سنانے کی۔ وہ جان بوجھ کر اسے نظر انداز کرتا ہے، ایک بار پھر سے آگے بڑھ گیا تھا۔ لاج کے سر پہ لگی اور طلبوں پہ بجھی۔ تمہیں تو میں بعد میں دیکھ لوں گی، سائم کے بچے۔ وہ بھی ناشتے کی غرض سے ڈائننگ میں سائم کے پیچھے پیچھے چلی گئی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ سائم اور شیرین چھت پر چلے گئے تھے۔ چھت پہ دھوپ بکھری تھی۔ وہ نیچے لان کے پچھلے حصے کو دیکھ رہے تھے، جہاں پہ منگنی کا انتظام کرنے کے لیے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے۔ شاہ انہیں اشاروں سے کچھ سمجھا رہا تھا۔ بہت دور لان کے بالکل آخری حصے کی دیوار کے ساتھ دیگوں کا سامان رکھا تھا۔ سب کچھ روایتی ہی انداز میں ہونا تھا۔ اس وجہ سے شاہ نے باہر سے کچھ بھی منگوانے کی حماقت نہیں کی تھی۔ وہ جو کچھ بھی بنوا رہے تھے گھر میں ہی بنوا رہے تھے، تاکہ اصلی چیزوں کا اس کی آنکھوں کے سامنے استعمال ہو سکے اور کسی کام میں بھی کوتاہی نہ ہو۔ تبھی لاج کے دماغ میں ایک بات آئی۔ اس نے سائم کی طرف گردن موڑ کر دیکھا۔ تم شام میں کیا پہنو گے؟ سائم اور شری اس کے سوال پہ اسے دیکھنے لگے۔ امی نے سفید کرتا پاجامہ بنوایا تھا اور اس کے ساتھ ویسٹ کوٹ ہے۔ لاج نے سر ہلایا، پھر اس کی نگاہیں بھٹکتی ہوئی شاہ پر رک گئی۔ وہ کچھ دیر شاہ کو دیکھتی رہی، پھر اس نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا اور اچانک ہی اپنے آپ پر افسوس ہوا تھا۔ وہ بغیر شری اور سائم کی طرف دیکھے یا انہیں کچھ بھی کہے حکم میں موجود سیڑھیوں کی طرف بھاگی تھی۔ شری اور سائم حیران تو ہوئے، لیکن انہیں لاج کو روکنے کا موقع نہ ملا، اور لاج بھاگتی دوڑتی سیڑھیاں اترتی جلدی جلدی لان کے پچھلے حصے میں آئے، جہاں شاہ مردوں کے نرگے میں کھڑا تھا۔ لاج وہاں آدمی ہونے کی وجہ سے دیوار کی اوٹ میں چلی گئی۔ اسے شاہ کی بات یاد آئی تھی کہ وہ اس طرح گھر میں آئے مردوں کے سامنے نہیں آئے گی۔ کوئی بہت زیادہ ضروری بات ہوگی تو وہ کسی بھی ملازم کے ذریعے شاہ کو اپنے پاس بلائے گی۔ شاہ خود اس کے پاس آئے گا، لیکن وہ مردوں کے درمیان میں نہیں آئے گی۔ اس لیے لاج دیوار کی اوٹ سے شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی ملازم بھی اسے دکھائی نہ دیا جس کے ذریعے وہ شاہ کو اپنی جانب متوجہ کر لے۔ سارے کے سارے ملازم کسی نہ کسی کام میں مصروف تھے۔ وہ کچھ دیر دیوار کی اوٹ میں کھڑی رہی، پھر اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ شاہ کا اس کی جانب چہرہ تھا، لیکن وہ بالکل بھی لاج کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ اپنی بات کہنے میں مصروف تھا۔ تبھی وہاں کھڑے آدمیوں میں سے ایک آدمی نے کچھ چونک کر دیوار کی اوٹ میں سے نکلے مختصر چہرے اور ہاتھ کی طرف دیکھا تو اس نے شاہ کو کہا، شاید آپ کو بلا رہے ہیں۔ اس نے کہنے کے ساتھ اسی جانب اشارہ کیا تھا جہاں لاج کھڑی تھی۔ شاہ نے الجھ کر اسی سمت دیکھا تو اس کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ وہ ہاتھ اور مختصر چہرے سے ہی پہچان گیا تھا کہ وہاں لاج کھڑی ہے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ ناراض لگتا تھا۔ وہ پریشانی سے اسے کچھ کہتی کہ شاہ نے اسے ٹوک دیا۔ کوئی کام تھا تو تمہیں مجھے کسی کے ذریعے بلوا لیتی۔ تم خود یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ اسے بولنے کا بھی موقع نہیں دے رہا تھا۔ لاج نے اسے یہی کہا، آپ مجھے بولنے دیں گے تو ہی میں بتاؤں گی نا کہ میں یہاں کیا کرنے آئی ہوں۔ شاہ نے ضبط سے گہرا سانس لیا۔ بتاؤ کیا کرنے آئی ہو؟ اب میں نہیں بتا رہی۔ کیوں؟ آپ غصے سے پوچھ رہے ہیں؟ اس نے کہہ کر اپنا رخ موڑ لیا۔ شاہ نے دانت پیسے۔ لاج، میرے پاس تمہیں منانے کا بالکل بھی وقت نہیں ہے۔ میں بہت مصروف ہوں، ابھی مجھے تنگ مت کرو۔ لاج اس کی بات پہ ایسے پلٹی جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ میں آپ کو تنگ کرتی ہوں اور آپ مجھے منا کر تھک گئے ہیں؟ وہ جذباتی لہجے سے بولنے لگی۔ اور میں یہاں صرف آپ کی وجہ سے آئی تھی، یہ سوچ کر کہ میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ شام میں کون سا سوٹ پہنیں گے، میں تاکہ وہ استری کروا دیتی۔ لیکن آپ کو کیا، آپ کے پاس تو میری بات سننے کا بھی وقت نہیں ہے، چاہے وہ میں آپ ہی کی بھلائی کے لیے کر رہی ہوں۔ وہ ناراضی سے کہہ کر جانے لگی کہ شاہ نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی پکڑی۔ مجھے نہیں پتا تھا تم یہ کہنے آئی ہو۔ تمہارا بہت شکریہ۔ میں اپنا سوٹ بنوا چکا ہوں، کل کبیر کے ساتھ گیا تھا تو اپنے سوٹ کا بھی کہہ دیا تھا، کچھ دیر میں پریس ہو کر آ جائے گا، تم فکر نہ کرو۔
لال نے بغیر کوئی جواب دیے اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑوائی اور ایک خفاسی نگاہ اس پر ڈال کر چلی گئی۔ شاہ کے پاس ابھی سچ میں وقت نہیں تھا کہ وہ جا کر لاج کو منائے، اس لیے وہ دوبارہ کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ لاج کو تو وہ بعد میں بھی منا لے گا، اس نے سوچا، اور دوبارہ جا کر انہیں آدمیوں میں کھڑا ہو گیا جنہیں وہ انتظامات کے بارے میں بتا رہا تھا۔ نمبرداروں کی حویلی کے باہر آدمیوں کی ایک لمبی قطار تھی جو باجے گاجوں کو ہاتھ میں لیے اشارے کے منتظر تھے۔ اندر کا ماحول ایسا تھا جیسے کبیر کی آج ہی بارات جانی ہو۔ دادی لاؤنج میں ملازماؤں کو دوڑیں لگوائے ہوئے تھی۔ یہ تم یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ یہ کام ابھی تک نہیں ہوا؟ کبیر کا سوٹ آ گیا؟ آ گیا تو اسے دیا کیوں نہیں؟ ابھی تک دوپہر ہو گئی ہے، شام ہونے میں بھلا وقت لگے گا۔ اور شری کا سوٹ؟ انہیں اچانک خیال آیا تھا، شری کا سوٹ اور باقی سامان میں نے لڑکیوں کے ہاتھ پیتل کی تھال میں سجا کر بھجوا دیا ہے اماں جی۔ یہ انتظار عالم کی بیوی تھی جو ابھی کمرے سے نکلی تھی۔ ان کا چہرہ اس دن کے بعد سے کھلا ہوا تھا۔ وہ اماں جی سے بیر مول نہیں لے سکتی تھی، اور نمرا آمنہ نے بھی آگے بڑھنے کا سوچ لیا تھا۔ ہمیں کون سا عشق ہوا تھا؟ وہ خود کو تسلی دیتی گھر میں ہونے والی تقریب کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ کپڑے، جوتے، میک اپ، کیا کم کام تھا ان کے پاس کرنے کو اور سوچنے کو، اس لیے وہ دونوں بھی تیاری کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ ریشمہ کا انداز لیا دیا تھا، وہ کسی بھی چیز میں کم ہی بو رہی تھی۔ البتہ دانیہ ایک دو بار دادی کے پاس آئی تھی کہ انہیں کسی کام میں مدد چاہیے ہو تو وہ حاضر ہے۔ دادی نے سہولت سے انکار کر دیا تھا، اس لیے اب وہ بالائی منزل کی ریلنگ پہ کھڑی نیچے لاؤنج کو ٹھہری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ رات اس کی کبیر سے ملاقات ہوئی تھی، وہ اپنے کمرے میں جا رہا تھا، تبھی دانیہ نے اسے پیچھے سے پکارا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ کبیر کے رکنے پہ وہ ادا سے چلتی اس کے مقابل آ کر رک گئی۔ ایک ہاتھ نزاکت سے کمر پہ رکھا، بال اس کے کاندھے پہ موجود تھے، ہلکا میک اپ اور بڑی آنکھیں جن میں سرمے کی دھار واضح تھی، نیلی سادی قمیص شلوار میں ملبوس لڑکی کی رنگت اس گہرے رنگ میں اور بھی واضح ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکان تھی، جبکہ کبیر کا چہرہ سپاٹ تھا۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں، وہ دوبارہ بولی تو کبیر نے ایک اچٹتی نگاہ اس پر ڈالی۔ میرا تمہیں ابھی ذلیل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اگر تم اس حویلی میں آ ہی گئی ہو تو تم مجھ سے دور رہو گی، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اسے وارن کر رہا تھا۔ دانیہ دھیرے دھیرے سر کو سمجھنے کے سے انداز میں جنبش دینے لگی۔ میں سمجھ گئی، آپ فکر ہی نہ کریں، میں آپ کے راستے میں ہرگز نہیں آؤں گی، وہ مصلحتاً ہاتھ اٹھا کر بولی تو کبیر جانے کے لیے پلٹ گیا۔ لیکن میں سوچ رہی ہوں آپ کی شری کی دوست بن جاؤ۔ کبیر کے پیر جیسے زمین نے پکڑ لیے۔ دانیہ ایک بار پھر چلتی ہوئی اس کے سامنے آ گئی۔ شری سے تو مجھے دوستی کرنے دیں گے نا؟ کبیر کے لب آپس میں پیوست ہو گئے۔ وہ بہت تحمل مزاج بندہ تھا، لیکن اس موڑ پہ وہ اپنا قابو خود سے کھونے لگا تھا۔ تم جیسی گھٹیا لڑکی کو میں اس کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دوں گا، تم اس سے دور رہو گی۔ اس نے دانیہ کا بازو بے دردی سے دبوچ کر دانت پیس کر کہا تھا۔ دانیہ کو تکلیف تو ہوئی، لیکن وہ مسکراتی رہی۔ میں دشمنی کی بات نہیں کر رہی، میں اسے دوست بنانا چاہتی ہوں۔ اسے میرے علاوہ کسی بھی دوست کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنی دوستی اپنے پاس رکھو، اس سے دور رہنا۔ اس نے ایک جھٹکے سے دانیہ کو چھوڑا تھا۔ میں اس سے دور ہونے کے لیے یہاں نہیں آئی کبیر صاحب۔ وہ قدم قدم چلتی کبیر کے مقابل آ گئی۔ اس نے کبیر کی غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں میں دیکھا۔ میرا مقصد کچھ اور ہے، وہ لہجے کو رازدارانہ بنا کر سرگوشی میں بولی تھی۔ کبیر کا دل کیا وہ دانیہ کے منہ پہ کھینچ کر تھپڑ رسید کرے،
لیکن وہ مجبور تھا، اس نے کبھی کسی لڑکی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ تم سے جو ہو سکے کر لینا، مجھے فرق نہیں پڑے گا، لیکن جب بھی کرنے پہ میں آیا تو تمہیں اور تمہاری ماں کو منہ چھپانے تک کی جگہ نہیں ملے گی۔ کبیر کے لہجے میں حد تک تھی۔ وہ اس پہ نفرت بھری نگاہ ڈال کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ دانیہ اسے تب تک دیکھتی رہی جب تک وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ دارین شاہ کی حویلی میں تمام تر انتظام ہو گئے تھے۔ لان کے پچھلے حصے میں کرسیاں لگی تھیں، سامنے اسٹیج تھا اور اسے آرائشی پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ وہ پھول حقیقت کا گمان دیتے تھے اور ان پہ ایک خاص خوشبو چھڑکی گئی تھی جس کی وجہ سے وہ مہکے ہوئے تھے اور ان کی وجہ سے پورا لان مہک گیا تھا۔ اوپر برقی تارے لڑیوں کی صورت بنا کر ان پہ کمکمے لگے تھے جو ستاروں جیسے لگتے تھے۔ سردی کی کھنکی میں ڈوبی شام اپنے تمام تر جلوے لیے دارین شاہ کی حویلی پر اترنے کو تیار تھی۔ اندر شیریں کے کمرے میں کبیر کے گھر سے آئی گئی لڑکیاں شیریں کو تیار کر رہی تھیں۔ شیریں کا ان کے گھر سے آف وائٹ فراک آیا تھا جس پہ بھاری کام ہو رہا تھا۔ اس کے جالی دار دوپٹے پہ نگ جڑے تھے، فراک ٹخنوں تک کا تھا اور اس کے گھوم بے حد گہرے تھے، یوں لگتا تھا جیسے لہنگا پہن رکھا ہو۔ اس کے لیے جیولری بھی دادی نے ساتھ بھجوائی تھی۔ وہ اینٹیک جیولری سلور کلر کی تھی، سفید موتیوں والے بڑے بڑے جھمکے اور گلے کا ہار۔ لڑکیاں شیریں کو مکمل تیار کر چکی تھی، وہ اب اپنا عکس شیشے میں دیکھ رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اتنی حسین بھی لگ سکتی ہے۔ سلونی رنگت، تیکھے نکوش اور راہو چشم جن پر گہری خمدار پلکیں تھیں۔ اس پہ مسکارا لگا ہونے کی وجہ سے وہ بھی اور بھی گھنی لگتی تھی۔ باریک لبوں پہ لپسٹک لگی تھی۔ اس کا میک اپ نہ اوور تھا اور نہ ہی کم۔ وہ منگنی کی مناسبت سے تیار ہوئی اچھی لگتی تھی۔ اس وقت اس کے پاس کمرے میں لڑکیوں کے ساتھ پھپھو ہی تھیں۔ لاج تیار ہونے گئی ہوئی تھی۔ اسے کچھ دیر پہلے ہی خبر ملی تھی کہ کبیر وغیرہ بس آنے ہی والے ہیں، اس لیے وہ بھاگ کر تیار ہونے چلی گئی تھی۔ اس نے جانے سے پہلے صائم کو ڈھونڈا۔ تم بھی تیار ہو جاؤ جا کر۔ اس کے لبوں کے کنارے پہ مسکان امڑ رہی تھی۔ وہ بڑا ضبط کر کے کھڑی تھی۔ صائم نے سر ہلا دیا تو وہ پلٹ گئی۔ اس کے پلٹنے کے بعد ایک لٹ کو ادا سے کان کے پیچھے اڑسا اور زیر لب بولی، ہم سے جو ٹکرائے گا مٹی میں مل جائے گا۔ اس نے رات کو صائم کی بات سن لینے کے بعد فیصلہ کیا تھا کہ وہ صائم سے دور رہے گی، لیکن پھر اسے زندگی بور لگی۔ صائم کو سمجھنا چاہیے کہ وہ دونوں دوست بن کر رہ سکتے ہیں۔ محبت کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ کسی اور کو ہو گئی تو اگلے پہ بھی لازم ہے کہ اسے بھی ہو۔ اب اسے شاہ سے ہے تو کیا ہوا، وہ صائم کے لیے بھی دعا کرے گی۔ اس نے لاکھ طرح کے دلائل دے کر خود کو تسلی دے دی تھی۔ اب وہ اپنے کام پہ واپس آ گئی تھی۔ صائم شاہ کے پاس کھڑا اس سے بات کر رہا تھا۔ لاج کے کہنے پہ شاہ نے اسے کہا، ہاں لاج ٹھیک کہہ رہی ہے، صائم تم بھی تیار ہو جا، شاہ آپ بھی آ جائیں۔ صائم بھی اسے یہی کہنا لگا تھا کہ اوپر سے لاج کی آواز دی تو شاہ چہرہ اٹھا کر مسکا دیا، ہاں میں آ رہا ہوں، تم اتنے فریش ہو جاؤ۔ لاج سر ہلا کر چلی گئی تو اس نے صائم کو بھی بھیج دیا اور شاہ خود ایک بار پھر تسلی کے لیے باہر گیا تھا۔ اس نے ویسے تو برکت انکل کو سب سمجھا دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ ایک نظر باہر کا انتظام دیکھنے چلا گیا تھا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو لاج تیار ہو کر کھڑی تھی۔ اس کے وجود پر پرپل فراک تھا۔ وہ میک اپ کر چکی تھی، اب بس کانوں میں جھمکے ڈال رہی تھی۔ شاہ نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے جھمکا لیا، میں پہنا دیتا ہوں۔ وہ گہری نگاہوں سے اسے دیکھتا ہلکی آواز میں بولا تھا۔ لاج کے ہاتھ بے جان ہو کر اس کے پہلوؤں میں گر گئے۔ شاہ نے اسے جھمکے پہنائے، پھر اسے دونوں شانوں سے تھام لیا۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو لاج، وہ اس کے لپسٹک سے رنگے ہونٹوں کو جاذب نگاہوں سے دیکھتا بولا تھا۔ اسے اچانک ہی پیاس لگنے لگی تھی۔ میں تمہیں کس کر لوں، وہ پوچھ رہا تھا۔ لاج اس کی گرفت میں کسمس آئی۔ میری لپسٹک، شاہ نے فوراً کہا۔
نہیں خراب کروں گا، بہت آرام سے کروں گا۔ وہ اسے بہلاتا، اس کے سر کی پشت کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس پہ گرفت مضبوط کرتا، اس کے لبوں پہ جھکا اور ان سے اپنے لب جوڑ لیے۔ وہ اپنے لب اس کے لبوں سے جوڑ کر کھڑا تھا، انہیں وہ کسی بھی قسم کی حرکت نہیں دے رہا تھا۔ لاج کے چہرے پہ اس کی گرم سانسیں اوس کی مانند گرنے لگیں اور اس کا پورا بدن شاہ کے جسم سے اٹھتی تپش سے جھلسنے لگا تھا۔ شاہ کے موندتا کسی اور ہی جہاں کا سفر طے کر چکا تھا۔ شام مہمان آ جائیں گے۔ لاج منمنائی تو شاہ نے آنکھیں کھولی۔ وہ لاج کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ میرا دل نہیں کر رہا اس کام کو ادھورا چھوڑ کر جانے کا، لیکن تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مہمان آنے والے ہیں۔ وہ اس سے دور ہوا، اس کے گال کو چوما۔ میں تیار ہو جاتا ہوں، وہ کہہ کر واش روم چلا گیا تھا۔ لاج اس کے جانے کے بعد دھیرے سے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ اس کی سانسیں عجب انداز میں سفر کر رہی تھی، لبوں پہ ہلکی سی مسکان تھی۔ شاہ کا چھو لینا کتنا خوبصورت تجربہ تھا، اس کے لیے وہ یہ کسی کو بتا ہی نہیں سکتی تھی۔ شاہ سے دور جانے کی وہ بس باتیں کرتی تھی، لیکن اندر ہی اندر وہ ان قربتوں کی اسیر ہو گئی تھی۔ شاہ کے اس کے جب بھی قریب آتا وہ بہک جاتی تھی۔ آج کل وہ اس بات پہ بھی خوش تھی کہ شاہ نے اسے بیبی کے بارے میں بات کی۔ وہ دوائی پوری باقاعدگی سے لے رہی تھی، اسے امید تھی کہ وہ جلد ہی بیبی لے آئے گی۔ اسی درمیان میں وہ بھی جان کے ساتھ ایک بار پھر دائی کے پاس گئی تھی، وہاں اس کا کچھ علاج ہوا تھا، پھر وہ لوگ واپس آ گئے تھے۔ یہ بات کسی کے بھی علم میں نہیں آئی تھی، یہ بس بی جان اور لاج ہی کو پتہ تھی۔ شاہ کو نہ بتانا، اس لیے مجھے کہا تھا کہ تمہیں لے جاؤں۔ لاج کو بی جان نے کہا تو لاج مان گئی۔ اب تو اس کے دل کے سارے شک نکل چکے تھے، اس لیے وہ خاموشی سے بی جان کی ہر بات پہ ایمان لے آتی تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں بیٹھی تھی کہ تبھی ان کے کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ لاج نے چونک کر دروازے کو دیکھا، پھر وہ اٹھی اور دروازہ کھولا تو سامنے سائم خونخوار نگاہوں سے کھڑا تھا۔ اس کے کرتے پہ مارکر سے لکھا تھا، میری بہن کی منگنی ہے، اور وہ جانتا تھا کہ یہ لاج کے کام ہے۔ اس کے ہاتھ میں وہ کرتا تھا اور وہ شدید غصے میں تھا۔ لاج کو سامنے کھڑا دیکھ وہ اندر آنے لگا کہ لاج نے جلدی سے دروازہ بند کیا۔ اس کمرے میں کوئی نہیں رہتا، جاؤ یہاں سے، ہمیں تنگ مت کرو۔ وہ جلدی جلدی دروازہ بند کرنے لگی کہ سائم نے دروازے پہ ہاتھ رکھ لیا۔ لاج سے کہاں اس کا مقابلہ ہونا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک شادی شدہ جوڑے کے کمرے میں دندناتے گھس آئے ہو، بے شرم کہیں کے۔ وہ بھاگ کر بیڈ کی دوسری جانب چلی گئی اور کونے سے لگ گئی۔ سائم اسے گھور رہا تھا۔ میں شاہ کو آج تمہاری شکایت لگا کر جاؤں گا۔ عین موقع پر میں نیا سوٹ کہاں سے لاؤں؟ وہ بہت غصے میں تھا۔ لاج نے شاہ والی بات پہ اسے منت سے دیکھا۔ دیکھو، بات ہماری ہے نا، تو شاہ کو بیچ میں کیوں لاتے ہو؟ میں تمہیں اپنا سوٹ دیتی ہوں، سفید رنگ کا، تم اس پہ مارکر سے جو جی چاہے لکھ دینا۔ سائم نے جواب نہ دیا۔ وہ شاہ کو ڈھونڈنے کے لیے پلٹا ہی تھا کہ شاہ واش روم کا دروازہ کھول کر کمرے میں آیا۔ سائم تم؟ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ سائم صبح والے کپڑوں میں کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں اس کا کرتا تھا۔ وہ شاہ کو دیکھ کر اس کی جانب گیا۔ لاج جلدی سے بیڈ پہ گئی، شاہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کے دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھ دیے۔ یہ ہماری لڑائی کروانا چاہتا ہے، آپ اس کی بات نہ سنیں۔ وہ ہاتھ کو تھوڑا سا ہٹا کر بولی، پھر سختی سے اس کے کانوں پہ ہاتھ رکھ دیے۔ شاہ کاٹن کی قمیص شلوار میں ملبوس تھا، اس کے بال گیلے تھے جنہیں وہ تولیے سے سکھاتا آ رہا تھا۔ اب تولیہ نیچے فرش پہ پڑا تھا اور وہ خود حیران تھا کہ یہ کمرے میں ہو کیا رہا تھا۔ اس نے پہلے تو لاج کے ہاتھ کانوں سے ہٹائے اور اس کی کلائی سختی سے پکڑ کر اس نے سائم کو دیکھا۔ کیا ہوا بتاؤ مجھے۔ سائم نے کرتا اس کے سامنے کر دیا۔ شاہ کو سمجھنے میں وقت نہ لگا۔ اس نے دانت کچکچا کر لاج کو دیکھا جو اب چہرہ جھکا کر کھڑی تھی۔ جاری ہے۔
یہ تھی ہماری آج کی قسط، آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔